اگر آپ نے کبھی شطرنج کھیلی ہو یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو پیادوں کا نام بھی سنا ہوگا۔ پاکستان کی سیاست بھی ایک شطرنج کا میز ہے جہاں اس طرح کے کئی پیادے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور یہ پیادے بادشاہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ کون ہیں پاکستانی سیاست کے یہ پیادے اور ان کا یہاں مستقبل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ چیس یعنی شطرنج کی میز پہ موجود پونز یعنی پیادے پاکستانی سیاست سے ایک خاص مماثلت رکھتے ہیں۔ شطرنج کی میز پہ موجود پیادے جہاں بادشاہ کا دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں پاکستانی سیاسی محاذ پہ بھی یہ پیادے ایک بادشاہ کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں تو شطرنج کی میز پہ پیادوں کی تعداد 16 ہے، مگر پاکستانی سیاسی محاذ پہ یہ پیادے لاتعداد ہیں۔ یوں تو پون چیس کا سب سے ویکسٹ ممبر تصور کیا جاتا ہے، مگر پورے کی پوری بساط اس پہ بیس کرتی ہے۔ کچھ ایسی ہی مثال پاکستانی سیاسی پیادوں کی بھی ہے جن کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں پاتا۔ دا پونز ان اے پولیٹیکل چیس۔ حال ہی میں عمران خان صاحب کو ڈچ کرنے کے بعد ان کی کشتی سے اتر کر جن شخصیات نے دیگر راہیں تلاش کرنا چاہی ہیں، ان میں سے اکثریت انہی سیاسی پیادوں کی ہے جو ایک بادشاہ سلامت کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کو خاصا تجربہ حاصل ہے۔ آفٹر آل ایک عرصہ دراز سے جو کر رہے ہیں، ان کے دادا، ان کے باپ اور ان کے بچے بھی پاکستان کو اسی طرح نوچ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی چاہت کے مطابق اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ پیادے بنتے کہاں ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے۔ ہاں، کہنے سے شاید ڈرتے ہیں۔ The same laboratory of experiments، وہی فیکٹری جو ایک عرصہ دراز سے اس ملک پہ تجربے کر رہی ہے۔ ایک تجربے میں فیل ہوتی ہے، نیا تجربہ کرتی ہے، اس میں فیل ہوتی ہے تو ایک اور تجربہ کرتی ہے، پھر فیل ہوتی ہے تو ایک اور تجربہ کرتی ہے، مگر اب تک کوئی کامیاب تجربہ نہیں کر سکی ہے۔ اور ان تمام تجربات میں قوم کا وقار، عزت سب داؤ پہ لگا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے جو کمپرومائز ہوئی ہے، اور وہ ہے قوم کا قیمتی وقت۔ واپس آتے ہیں ان سیاسی پیادوں پہ۔ یہ پیادے پھر سے فعال ہیں۔ 9 مئی کے بعد ہونے والے واقعات میں تیزی سے عمران خان کا ساتھ چھوڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کا کندھا لے کے طاقت کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب اس غرض سے انہیں چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں ان کا ووٹ بینک نہ ٹوٹ جائے۔ کوئی نہ یہ بتائے کہ ان کا ووٹ بینک کبھی تھا ہی نہیں۔ ووٹ بینک ان شخصیات کا تھا جن کا کندھا لے کے یہ اقتدار کی سیڑھی چڑھے ہیں، اور اب اسی تلاطم میں اپنا سیاسی مستقبل تلاش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی کوئی انہیں یہ بھی بتائے کہ ان کا سیاسی مستقبل انتہائی تاریک دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے تو جس کندھے کا استعمال کر کے یہ اقتدار کی سیڑھی چڑھا کرتے تھے، وہ کندھا ہی اب فارغ ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز انہیں بتائی جائے کہ یہ جسے چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کے چھوڑنے سے اس کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ پاکستان میں مزید ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تیار رہیں۔ ان میں سے کئی سیاسی پیادوں کا خیال ہے کہ اس تلاطم سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کے اپنے لیے NRO حاصل کیا جا سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ان کے لیے کوئی NRO نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے کا سارا ذمہ ان پیادوں پہ کیوں ڈالا جائے؟ ان کی بات کیوں نہ کی جائے جو ان کے ذریعے اپنا کام لیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان کی بات کیوں نہ کی جائے جو یہ چالیں چلتے رہے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی اسی شطرنج کی میز سے جڑا ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے تو ہیں کہ یہ پیادے بادشاہ کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، مگر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ بادشاہ سلامت کا دفاع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ سیاسی پیادہ اپنے آقا کا دفاع نہ کر سکے تو اس سچویشن کو ایک ہی لفظ میں سم اپ کیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں چیک میٹ۔ تو ان کو اپنے دفاع میں کھڑا کرنے والے یہ بھی سوچ لیں کہ کیا اس منظرنامے میں یہ سیاسی پیادے بادشاہ سلامت کا دفاع کر سکیں گے۔